حسين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. وله الشكر وله الثناء وهو السميع البصير. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين سيما بقية الله المنتظر إمام الثاني عشر روحي وأرواحنا له الفداء. ولعنة الله على القوم الظالمين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین گرامی قدر، انتہائی قابل احترام پرساداران خاندان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار کہ اس رب العزت نے ہمیں اس عظیم عبادت کے قابل سمجھا۔ بہت بڑی عبادت ہے۔ فرش عزا ایک ایسا عہد ہے، توجہ کیجیے گا، ہر روز بات کرتا ہوں کچھ پیغام پہنچ جائے، مقصد فقط یہی ہے، لفاظی کوئی مقصد نہیں ہے۔ فرش عزا ایک عہد ہے جو ہمارے اسلاف نے کیا تھا اپنے اسلاف سے،
توجہ کیجیے گا، ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے، یہ ایک سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے، اور یہ ایک امانت ہے، یاد رکھیے گا۔ فرش ازا ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت مومن کا کام نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ میں روز وظیفہ سمجھتا ہوں، اپنا واجب سمجھتا ہوں، اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ اس فرش ازا کی عظمت کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ یہ ایک امانت ہے، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل لی جائے اور مکمل دی جائے۔ یہ امانت کی حقیقت ہے، تو جو مکمل لے گا وہ مکمل دے گا۔ تو وظیفہ کیا ہوا، عہد کیا ہوا، یعنی ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں وہ جو اسلاف سے ہمارے اقدار آ رہے ہیں، حقیقی معنوں میں ان سے توسل کر کے اسے ویسا لیں جیسا لینے کا حق ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسے ہمیں اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، جتنا لیں گے اتنا پہنچائیں گے۔ تو دعا کریں اے اہل بیت، آپ کو واسطہ ہے آپ کی عظمت کا، آپ کی محنتوں کا، کہ ہمیں توفیق دیں، ہمیں قوت دیں، ہمیں طاقت دیں، ہمیں معنویت دیں، ہمارے زد کو وسعت دیں کہ جیسا اس پیغام کو لینے کا حق ہے کوشش کر کے ادا کریں، اور جانے سے پہلے اس پیغام کو، امانت کو اپنی اگلی نسل تک پہنچا دیں۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس چیز کی۔ اس لیے کتنا لطف ہے خدا کا کہ پروردگار بار بار، دیکھیے ہر سال، ایک بات کو بڑا مزہ آئے گا آپ کو، دیکھیے عجیب لطف ہے خدا کا۔ خدا نے اپنے پاکوں کا ہر جگہ مقام بڑا رکھا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ماہ مبارک خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ مثال دے رہا ہوں، کو بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ ماہ مبارک خدا کی مہمانی ہے، وہ ہمارا مہمان، میزبان، ہم اس کے مہمان۔ اور کتنا لطف کرتا ہے وہ، جو سال بھر میں نہ کھاؤ وہ ملتا ہے ہمیں۔ دیکھیں آپ، جب افطار ہوتا ہے، چھولے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، دہی بڑے بھی ہیں، پاپڑ بھی ہیں، واہ 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 خدایا، عجیب ہے نظام۔ دیکھیے گا کیوں، اس لیے کہا کیونکہ میزبان اتنا طاقتور ہے، جو سال بھر نہیں کھایا وہ کھلاتا ہے۔ کیونکہ میزبان نے کہا میں میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو۔ خدا بند عالم کا ایک مہینہ جو مادی اعتبار سے ہمیں اتنا نوازتا ہے کہ سال بھر جو نہیں کھاتے وہ دیتا ہے۔ یہ تو ہے دکھنی والی نعمتیں جو دکھ رہی ہیں، جو مانوی نعمتیں وہ الگ ہیں۔ تمہارا سونا عبادت، تمہارا سانس لینا تسبیح، اللہ اللہ کیا میزبانی ہے۔ تمہارا سونا عبادت، تمہارا سانس تسبیح، تمہاری ایک آیت پڑھنا پورا ختم قرآن۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، درس دے رہا ہوں، ملا رہا ہوں فرش ازا سے۔ توجہ کیجیے گا، وہ ایک مہینے کی مہمانی، اس کا کیا اہتمام بھائی، وہ رب القدوس کی مہمانی ایک مہینے کی، اتنا اہتمام، اور یہ پاکوں کی مہمانی وہ ایک مہینے کی، یہ 2 مہینے 10 دن کی مہمانی۔ یہ 2 مہینے عجیب ہے۔ یہاں بھی ان 2 مہینوں میں جو کھاتے ہیں ہم، کہیں کھچڑا ہے، کہیں بریانی ہے، کہیں پلاؤ ہے، کہیں قورمہ، کیا میچنگ ہے دیکھیے گا۔ وہ 1 مہینے کھلاتا ہے، یہ 2.25 مہینے کا۔ دور پڑی اللہ کی ذات باوجھ بند، اللہم صلی علی محمد۔ اور پھر وہی بات، یہ دکھنے والی نعمتیں ہیں، یہ قورمہ بریانی یہ تو چند لمحوں کا ٹیسٹ ہے، لیکن وہ معنویت جو 2.25 مہینے، یقین کریں گے یہ لطف ہے ان کے ماننے والوں پر خدا کا، کہ یہ 2.25 مہینے ہمیں پورے سال کے لیے انشور کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو یہ 2 مہینے پورے سال بھر کا انشورنس ہے، اگر ہم چاہیں تو۔ ایک اور اوپر اللہ کی بات باوجھ من، اللہم صلی علی۔ توجہ کیجئے گا، یہ بہت اہم ہے۔ اس فرش ازا کی عظمت سے کسی لحظہ بھی غافل نہیں ہوئیے گا۔ تاکید ہے کہ
بہت ہی اہتمام کے ساتھ جب گھر سے چلیں تو وضو بنائیں اس نیت سے کہ میں جا رہا ہوں پاکوں کی محفل میں پاکوں کے برابر بیٹھنے کے لیے۔ توجہ، یہ کہنا بڑا آسان ہے، اگر انسان حقیقی معنوں میں معرفت کے ساتھ اس نیت کو اپنا لے، یقیناً گھر سے آنے سے لے کر یہاں تک ہر قدم پر عمرہ اور حج کا ثواب ملے گا اس کو، شک نہیں ہے اس میں، یقین کیجئے گا۔ آئیے ایک بات جو مجھے کہا گیا اور یہ بہت ضروری، فرش اعضاء کی عظمت پر دیکھیے گا آپ، یہ کل کی بات ہے، توجہ کیجئے گا، فرش اعضاء کی عظمت۔ ایک صاحب یہاں پر آتے ہیں ہمارے پاس، وہ آئے تھے فرش اعضاء پر آنے کے لیے، توجہ کیجئے گا، فرش اعضاء کا لطف دیکھیں خدا کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آنا چاہا تو میری وائف کی طبیعت بہت خراب تھی، طبیعت بہت ہی ناساز تھی، بڑی گھبراہٹ تھی، طبیعت خراب تھی۔ تو اب میں نے دیکھا، میں نے کبھی ان کو کوئی دوائی دی، پانی دی، کہا کہ اگر کہو تو میں چلا جاؤں مجلس میں، کہا ہاں آپ مجلس میں جائیے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، وہ صاحب فرش اعضاء پر، یہی کی بات ہے، فرش اعضاء پر آئے، آنے کے بعد یہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے گا، اور کرنا چاہیے، انہوں نے کیا نہیں کہ کرنا چاہیے۔ جب فرش اعضاء پہ آئے نا تو اس کو ہاتھ لگائیں، چومیں اس کو، کیوں؟ کیونکہ یہ عام فرش نہیں ہے، اب یہ فرش محمد و آل محمد ہے۔ درود پڑھیں کی عظمت پر باوت بل اللہم تشریف لائے اور کہا یا علی، وہ صاحب تشریف لائے اور کہا کہ دیکھیے اس فرش اعضاء کا جو حقیقی وارث ہے، جو حقیقی پرسہ لینے والا، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے وقت کا امام ہے۔ مخاطب ہوئے امام سے، کہا یا امام، میں آیا ہوں فرش اعضاء پر آپ کے اجداد کا آپ کو پرسہ دینے، اور مجھے یقین ہے کہ اس فرش، یہ بات ان کی ہے، ان صاحب کی، مجھے یقین ہے کہ اس فرش اعضاء پر آپ کی دادی بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی شہزادی، آپ کو آپ کی دادی کا واسطہ میری زوجہ کی مشکل کو آسان کیجیے اور کچھ شفا دیجیے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں گھر گیا دیکھا میری زوجہ کی حالت بالکل ٹھیک ہوگی۔ درود پڑھیے اللہ کی بابت من اللہم صلی علی محمد وآلہ، یعنی یہ وہ زندہ معجزہ کہ جو ہم اس فرش اعضاء سے پا رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ ہے فرش اعضاء کی عظمت، اس کا مقام، اس کی بلندی کہ ہم سب چاہیں تو اس سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہو رہے ہیں، مادی بھی اور مانوی بھی۔ آئیے اپنی بحث کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ، خدا کا شکر، آج تیسرا دن سورہ احزاب، قرآن کا 33واں سورہ، اس کی 33ویں آیت کو ہم نے سلام کلام بنایا۔ مشہور و معروف آیت آئے تطہیر، آپ جانتے ہیں، مکمل بیان کروں گا آج کا آپ کو۔ پروردگار کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، خدا کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت تم سے ہر رجس دور رہے گا۔ تیسرا دن ہے، غور کیجئے گا، کس کا ارادہ ہے؟ خدا کا۔ ٹل سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، سوچ نہیں ہے وہ، انک علی کل شیء قدیر، جب وہ ارادہ کر لے، اور ارادہ یعنی وہ تو کن کا مالک ہے، کہے کن فیکون، ہے نا بھئی؟ خدا کا ارادہ کہ وہ اہل بیت سے ہر رزق کو دور رکھے گا۔ اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ طہارت اہل بیت۔ ہمیں جاننا ہے کہ یہ خدا نے جو اہل بیت کو پاک رکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے کیا کہا؟ میں نے اہل بیت کو پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ اب ہمیں جاننا ہے کہ خدا نے اہل بیت کو جو پاک رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہماری بات کا یہ خلاصہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کی طہارت کی حقیقت کو جاننا ہے، کہ جس کا سم ہے خود کو پاک کرنا۔ یہ 5 دن کا نتیجہ یہی ہے کہ اگر پاکوں سے قریب ہونا ہے تو جب تک خود پاک نہیں ہو جاتے تم پاکوں سے قریب کیوں؟ کیونکہ خدا کا ارادہ ہے ان سے وہ قریب ہوگا کہ جو پاک ہوگا۔ 2 اور 2 4، بڑی بات ہی نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ اور ہم نے اس میں ایک آپ کو بات بیان کی تھی جس کو ہم مقدمہ بیان کر چکے ہیں، کہ کہا دیکھیے یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ یہ تمام انبیاء کا آنا، اوصیاء کا آنا، کربلا کا برپا ہونا، چاہے وہ صفین ہو، خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، بدر ہو، قربانیاں ہوں، تمام آئمہ کو ایک کام، ہر روز کہتا ہوں، اور یہ کام، اور حقیقت میں ہے یہ
کہ اگر یہ پہنچ گیا سب پہنچ گیا. یہ سب ایک کام کے لیے آئے تھے, جناب آدم سے لے کر آخری امام تک ایک کام, یہ سب ہمیں خدا کا بندہ بنانے آئے تھے. یہاں تک ہماری کل کی گفتگو, اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں روز آپ کے سامنے قرآن کی آیت لاتا ہوں. کوشش کہ آیات قرآن سے ثابت کروں, یہ ضروری ہے تاکہ بات عمومی ہو جائے. اگر روایت لائی جائے کبھی تمہاری روایت ہے, راوی تمہارا, امام تمہارے, ایسے بھی تو کوشش یہ کی جائے کہ بات کی جائے قرآن سے. ہدف کیا ہے؟ اس کا بندہ بننا ہے. لیکن یہ بہت ضروری, میں کل بات کی تو روز کہوں گا, اس کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے جب تک ان کے بندے نہیں بن جاؤ گے اس کے بندے نہیں بن سکتے. یہ بات ہماری کل تک, اور کل کی آیت جدا اور آج کی آیت ایک اور دور پڑھیے. اہل بیت کی ذات پر بآواز بلند صلوات. کل ہم نے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت پڑھی تھی اور ہدف یہی جو میں نے بیان کیا. آج ہم آ رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 119. ہدف کیا ہے؟ ہمیں خدا کا بندہ بننا ہے اور بندگی کس راستے سے سیکھنا ہے, اس راستے کو جاننا ہے. یہ ہمارا ہوم ورک ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ہوم ورک ہی نہیں ہے, ایک ہی ہوم ورک ہے. آئیے سورہ توبہ, اللہ اکبر, غور کیجئے گا, بہت آسان ہے کیونکہ ہدف ایک ہی ہے تو آپ کو سمجھنے میں مزہ آئے گا. زیادہ کچھ منطق نہ فلسفہ نہ کچھ, کام ایک ہی ہے, بندہ بننا ہے. کیسے بننا ہے یہ ہمارا اس خمسہ کا ہدف ہے. آئیے خدا کہہ رہا ہے بسم اللہ, سورہ توبہ آیت نمبر 119. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بڑی مشہور معروف آیت ہے, یہ آپ کو یاد ہے, سب کو یاد ہے. ایسی آیت پڑھوں کہ یاد رہے آپ کو ہمیشہ کے لیے. بہت گاڑی آیت نہ مجھے آتی ہیں نہ مجھے حفظ ہوتی ہیں, بہت واضح آیت. خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, اتقوا اللہ, خدا کا تقوی اختیار کرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. وَكُونُوا, غور کیجیے گا, عربی کا جملہ ہے وَكُونُوا, اور ہو جاؤ. یہ ہے حکم, یہ ہے جملہ حکمیہ, فعل امر ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. موضوع صاحب آپ کے سامنے اہم رہے گا. دیکھیے قرآن کا عجیب وتیرہ ہے, توجہ کیجیے گا, بہت اہم. میں روز بات کروں قرآن پر. قرآن کا عجیب انداز ہے. قرآن کی ایک بات میں 70,000 پیغامات ہوتے ہیں. میں نے کل بیان کیا آپ کو, بات ایک, پیغام 70,000. توجہ کیجیے گا, بہت سادہ بات کر رہا ہوں. کیوں؟ قرآن کوئی قصہ کہانی کتاب نہیں ہے, ہرگز. میں نے پرسوں بیان کیا, ایک ایک حرف دعویٰ نہیں ہے, دلیل بھی نہیں میں نے دیا, اور دوں گا دلیل انشاءاللہ اگر وقت ملا تو مجھے. ایک ایک حرف ہدایت ہے, شک نہیں ہے اس میں, کیونکہ یہ آیا ہدایت کے لیے, تو اس کا ایک حرف بھی جو ہے وہ ہدایت سے خالی نہیں ہے. یہ واضح ہے, یہ ایمان ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے. دیکھیے سینٹینس بالکل سیدھا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان, توجہ کیجیے گا, بہت لطیف بات ہے. اے صاحبان ایمان, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سینٹینس ہے یہ. کہا مولانا ظاہر سینٹینس, کہا سینٹینس نہیں ہے یہ. ہاں توجہ کیجیے گا, یہ جملہ نہیں ہے. قرآن کا یہی تو لطف ہے کہ قرآن پیغام بھی ہے, ہدایت بھی ہے, اور حکم بھی ہے ہر آیت میں. کلام خدا ہے بھائی. جب اس کے ایک عبد کا کلام نہج البلاغہ ہے, اس کے ایک عبد کا, تو اس خالق کا کلام کی کیا عظمت ہوگی. توجہ کیجیے گا, بہت سادہ بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے صاحبان ایمان, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آتے یہاں سے, کونوا مع الصادقین, یہ ہے حکم. میں نے بیان کیا بھی آپ کو. اب ہم الٹے آ رہے ہیں, ہو جاؤ سچوں کے ساتھ, یہ حکم ہے. لیکن اب آئیے یہاں سے یہاں, اے صاحبان ایمان, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
لیکن شرط ہے بیچ میں. توجہ کیجئے گا. اے صاحبان ایمان, تمہارا ٹاسک ہے, تمہیں کونوا مع صادقین, جب تک سچوں کے ساتھ نہیں ہوگے مجھ تک نہیں آ سکتے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ جب تک ان کے ساتھ نہیں ہوگے وہاں نہیں جا سکتے. قرآن کی واضح آیت اس سے واضح ہو ہی نہیں سکتی. اے صاحبان ایمان, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو. اللہ اکبر. دیکھیے گا اور کیجیے گا, یہاں جو بات ہماری ہے وہ دوبارہ آ گئی. یہاں تقوی الہی کیا ہے؟ کا کچھ نہیں. یہاں تقوی الہی سے مطلب جیسا تمہیں خدا پاک کرنا چاہتا ہے ویسے پاک ہو جاؤ. بات وہی, انداز نیا. اے صاحبان ایمان, یہاں جملہ ہے. دیکھو میں نے کیا کہا, اگر کلمہ بکلمہ جائیں بڑا مزہ آئے گا. صاحبان ایمان کہہ کر پکارا ہے, لیکن یہ پکار نہیں ہے, یہ ایک کال ہے. کال. جو کوئی بھی خود کو صاحبان ایمان کہلانے کا حقدار بننا چاہتا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ خود کو پاک کرے, اور ایسا پاک کرے کہ صادقین کے ساتھ ہو جائے. آج جس نگاہ سے دیکھے ترجمہ الگ ہو جائے گا. دیکھیں آپ نے, یہ میرا تیسرا ترجمہ ہے. اگر صاحبان ایمان کہلانا ہے اور سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو جیسا یہ پاک کرنے آئے تھے ویسا پاک ہو جاؤ تاکہ سچوں کے ساتھ ہونے میں کامیاب ہو جاؤ. چوتھا ترجمہ کرتے, ہر مرتبہ ترجمہ نیا ہوگا. آئیے اب اصل بحث یہ ہے, توجہ کیجیے گا. کیا کہا؟ صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے, خدا نے کیا کہا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پروردگار کونو, پھر کہہ رہا ہوں, حکم دیا ہے, اور جب حکم دیا ہے تو یہ خدا کا ایک نظام ہے. جب بھی کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کو واضح بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ چھوڑ دے گا جس کو, نہیں. اگر کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تو وہ خود بتائے گا یہ سچے کون ہیں. کہیں اور سمجھ جاؤ گے, نہ حدیث سے نہ روایت سے, نہیں. کہا میرا قرآن بتائے گا وہ سچے کون ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے. تو اب جو حکم دیا ہے اس حکم کا اشارہ بھی وہ خود دے گا. غور کیجئے گا, مثال دوں آپ کو. کیا فرمایا؟ کہا اہدنا الصراط المستقیم. خدایا, ابھی آؤں گا کل یا پرسوں اس پہ. اہدنا الصراط المستقیم, خدا سیدھا راستہ دکھا. کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. فوراً بغیر فاصلے کے جہاں سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا, کہا کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. ایک فاصلہ نہیں, بالکل فوراً جواب. یہاں سیدھے راستے پر چلنے کا حکم, وہاں ایڈریس فوراً صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ کون ہے انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کو کل کی مجلس میں. دو پڑھیے علم کی ذات باب. اللہم صلی علی اب آئیے, خدا نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. دیکھو تم پر لازم ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب خود کو پاک کر لیا تو ڈھونڈو, توجہ کیجئے گا, ڈھونڈو وہ میرے سچے کون ہیں, تمہارے بنائے ہوئے نہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ایسے سچوں کو ڈھونڈو جن کو سچا خدا کہہ رہا ہے. بھائی جن کو سچا خدا کہے وہ کیسے سچے ہوں گے؟ اور کہا جن کو میں نے سچا کہا ہے ان کے بھی جانا ہے, اپنے بنائے ہوئے سچے نہیں کہ جی یہ قد لمبا ہے, شورا ہے, یہ ہے, نہیں نہیں نہیں. جن کو میں سچا بناؤں, کونوا مع الصادقین, ایسے سچوں کے ساتھ ہوگے تو مجھ تک آؤ گے. اب یہ سوال پروردگار, تو نے کہا وَكُونُوا مع الصادقین, یہ سچے کون ہیں؟ رہنمائی کر ہمیں. عجیب مشہور و معروف آئے مباہلہ, فمن حاجک من ربک من بعد العلم فقل تعالوا ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل اللہ
काज़िमीन लअनत अल काज़िमीन। एक दूसरे अल्लाह की ज़ात पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तवज्जो कीजिएगा, मशहूर मारूफ आय मुबाहिला सब बच्चों को हिफ्ज़ है। मेरे हबीब गौर कीजिएगा, ईसाई को बड़े बड़े पादरी आए मदीने में अल्लाह के नबी के पास, थोड़ी सी मुकदमा साधी, सच्चे कौन हैं, मुबाहिला किया, मुनाजरा किया अल्लाह के नबी से, और क्या बात पढ़ें, बड़ा मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा कि अल्लाह के नबी की अज़मत देखिएगा। 3 दिन तक ये चला मुनाजरा। कहा कि तुम क्यों कहते हो ईसा को अल्लाह का बेटा? कहा इसलिए क्योंकि ईसा के बाप नहीं थे। अल्लाह के नबी ने कहा ईसा के बाप नहीं थे, खुदा कहते हो, तो आदम का तो ना बाप थे ना माँ थे। देखिए जवाब कितना प्यारा है, क्या बात है भाई, तुम ईसा को इसलिए खुदा के बेटा कि ईसा की माँ तो थी बाप नहीं, तो हमारे पास तो एक ऐसा नबी है ना बाप है ना माँ, तो आदम तो बेतरीके औला, मगर ढीठ थे, कुछ नहीं कहा। जब तीसरे दिन आया जिब्राइल आए, तो मुझे कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको, सुना बारहमल्ला, लेकिन जो उसका नतीजा दूंगा नतीजा आपको। जिब्राइल आए, कहा कि मेरे हबीब कुल तालो अबनाना वअबनाकुम, ये पूरी सुन चुके हैं आप, इनको कहो कि जाओ तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपनी ख़वातीन को लाओ, हम अपनी ख़वातीन को लाएंगे, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएंगे, सुम्मा उसके बाद नब्तहल फनजल्लाहु लानतल काज़िमीन, और जो झूठा होगा उस पर खुदा की लानत होगी। अब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि देखो भाई सुबह में जाऊंगा, तवज्जो कीजिएगा, यहां लिख लो, सुबह में जाऊंगा मुबाहिले के मैदान में सच्चों को लेकर, तवज्जो कीजिएगा, यह है लतीफ नुक्ता इस आय मुबाहिला का। अब जैसे ही ऐलान किया कि सुबह में मुबाहिला के मैदान में लेकर जाऊंगा सच्चों को, रात भर किसी को नींद ही नहीं आई। तवज्जो कीजिएगा, सारे हुजरे वालियां जाग रही हैं, सारे हुजरे वाली जाग रही हैं, अरे निशाना शायद हमें ले जाएं। बिल्कुल यही मरहला है, तवज्जो कीजिएगा, यही मरहला है खैबर का, जब क्या कहा कल मैं अलम दूंगा मर्द को, कर्रार को, गैर फर्रार को। आपने ऐलान किया, सिफात को बयान किया, सारी रात जाग रहे हैं। अरे कल जिनके बड़े रात को अलम के लिए जाग रहे थे, आज छूने से हाथ जलता है। आज तो आप देखिए अजीब है, यही मरहला है का सारी रात जागते रहे कौन, कि जो 39 दिन गए, झंडे लेकर गए, डंडे लेकर वापस आए, नारा हैदरी, तवज्जो किया आपने, वो जाग रहे हैं। बिल्कुल यही मरहला है मुबाहिला की रात का, सारी ज़ौजात जाग रही हैं, शायद सुबह हमें ले जाएं, लेकिन जब सुबह हुई एक खास जलाल के साथ अल्लाह के नबी अपने घर से बरामद हुए, आगे आगे नबी हैं, गोद में छोटा नवासा है, सीधी उंगली बड़ा नवासा पकड़ा हुआ है, पीछे फातिमा है और उनके पीछे अली हैं। अब देखिए क्या कहना सच्चों की इस आराइश का, कि वसत में मरकज़े आए ततहीर लेकर चले हैं। जैसे ही आप तशरीफ लाए, देखा पादरियों ने कहा अल्लाह अकबर, क्या अज़्म है, क्या जलाल है, क्या बुलंदी है। कहा खबरदार इनसे मुबाहिला न करना, इनके चेहरों से ऐसा अज़्म छलक रहा है, अगर ये पहाड़ को हुक्म करे तो पहाड़ से लग जाए। ऐसे सच्चों की अजमत के जो कुरान ने बयान किया। और बताऊं मैं आपको, क्योंकि ये खुदाई सच्चे हैं तो ये आम सच्चे नहीं हैं। लुत्फ कीजिएगा, आम सच्चों में और इनके सच में बड़ा फर्क है, क्योंकि ये खुदा के बनाए हुए सच्चे हैं, हमारे आपकी तरह नहीं है। और इनके सच्चा होने में और आम सच्चे में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? वो ये है कि ये सच बोलते नहीं है। अल्लाह अकबर, तवज्जो तवज्जो, ये ऐसे सच्चे हैं, ये सच बोलते नहीं है, जो बोलते हैं वो सच हो जाता है।
کیوں؟ کیونکہ خدا کے بنائے ہوئے سچے ہیں. بھئی اگر یہ بھی سچ بولیں اور ہم بھی کہا نہیں ان کا سچا ہونا بہت بلند ہے، اتنے باعظمت سچے ہیں، یہ جو بولے وہ سچ ہو جائیں. اگر نواسے رات کو آ کر ماں کو کہیں اے والدہ گرامی کل صبح عید ہے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ اب کیونکہ خدا کی بنائی ہوئی سچی صدیقہ ہیں، کہا بچوں سو رہو، کل صبح درزی تمہارے کپڑے لے کر آئے گا. کیونکہ اب صدیقہ نے کہہ دیا، اب سچی کا کہا ایسا سچ ہے کہ رضوان جنت سے کپڑے لے کر آ گیا. یہ جو کہہ دیں وہ سچ، ایسے سچے ہیں. ہاں یہ کوئی عام سچے نہیں ہیں، کیونکہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایسے سچے جن کو سچا خدا کہے. ان کی سچائی کی بلندی کیا ہوگی؟ ایک اور مثال پیش کروں آپ کو. کوفہ کا دربار ہے، میرے مولا بیٹھا ہوا ہے، اصحاب اطراف میں ہیں. کیا دیکھا؟ دور سے ایک جنازہ آ رہا ہے، مشہور معروف واقعہ آپ کا. یہ جو کہہ دیں وہ سچ ہو جائے اور جو کر دیں وہ بھی سچ ہو جائے. مولا بیٹھے ہیں، دیکھا دور سے ایک جنازہ آ رہا ہے، ایک خاتون آگے آگے رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، اور کچھ لوگ ہیں. توجہ کیجئے گا، جب یہ جنازہ داخل ہو مسجد کوفہ کے صحن میں، اب دیکھا عمار نے، ابو ذر نے، سلمان نے، یہ چہرے ذرا مشکوک ہیں. توجہ کیجئے گا، یہ میں اپنے سے کہہ رہا ہوں، چہرے بڑے ناشناس سے ہیں. اور جو مولا ہے وہ کیا جانتا ہوگا؟ بھائی جب ظاہری اصحاب چہرے دیکھ کر بتا دیں گے تو مولا کیا ہوگا؟ خاموش رہے. جنازہ قریب آیا، وہ خاتون رو رہی ہے، سر پیٹ پیٹ کے خاک ڈالی ہے منہ پر. کہا کیا ہوا؟ کہا جوان ہے، مر گیا. توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر. دیکھیے گا، جو کہہ دیں وہ سچ ہو جائے. قریب آئے میرے مولا اور خاتون سے کہا کیا برا ہے؟ کیا برا ہے؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ علی کو پتا ہے کہ یہ ہے، تھا نہیں ہے. کہا مولا بہت اچھا تھا. مولا کہہ رہے جان لے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ہے، علی کو دھوکہ نہ دے. کہا مولا بہت اچھا تھا. کہا کیا نافرمان ہے؟ کہا نہیں مولا بہت فرمانبردار تھا. مولا نے ایک اور سوال کیا تاکہ حجت تمام ہو جائے. بتانا یہ چاہ رہے علی سوال سے کہ علی جانتا ہے کہ تم کیا نئے رنگ لے کر آئے ہو. جب 3 مرتبہ حجت تمام ہوئی، اصحاب کو صفیں لگانے کا حکم دیا. علی آگے کھڑے ہوئے، جیسے ہی تکبیر کے ہاتھ بلند ہوئے، ادھر اللہ اکبر ہوا، ادھر اسرائیل نے اس کی روح کو کھینچ لیا. جیسے ہی نماز تمام ہوئی، آواز دیتے رہے ارے اٹھ جا اٹھ جا، ارے زندہ ہوتا تو اٹھتا. نعرہ حیدری. تو یہ خدا کے ایسے سچے ہیں جو کر دیں وہ سچ ہو جائے. ہاں زیادارو، ہاں زیادارو. بس تمام کیا میں نے اپنی آج کی گفتگو کو. انشاءاللہ آئندہ باقی 2 سے 3 دن میں گزارش ہے کہ کل بندہ حقیر نے جگہ مجلس میں جانا ہے، اور وہ مجلس جو ہے وہ 9:30 بجے ہوگی. تو کل ہماری مجلس انشاءاللہ نماز مغرب کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی، 8:15 بجے. گزارش کیجیے گا. تو اس کا میں بیانی کیسے مقدمے میں عزادارو، بس عزا کے دن ہیں. اہل بیت کے گھرانے میں گریہ و ماتم کی صدا ہے. اسیروں کا یہ کارواں جزاکم ربکم جب کوفہ پہنچا اور شہزادی نے اپنے خطبے سے کوفے کو فتح کیا، تو ابن زیاد نے اپنا قاصد بھیجا شام کہ وہاں سے اسیروں کے لیے کیا حکم ہے. تو تاریخ میں لکھا ہے 2 دن کوفے میں یہ اسیر زندان کوفہ میں رہے ہیں. جزاکم رب.
अज़ादारों, जब 13 मुहर्रम के दिन का आगाज़ हुआ, फूफी और भतीजा साथ बैठे हुए हैं जिंदान में। क्या देखा कि एकदम सैयद सज्जाद की बेड़ियां और तौक उनके जिस्म से जुदा हो गए। अल्लाह अकबर। फूफी ने पूछा, बेटा सज्जाद ये क्या हालत है? कहा, फूफी अम्मा, बनी असद शोहदा के कुश्तों से करीब हैं और वो परेशान हैं, और हुक्म खुदाबंदी से मैं अपने बाबा के और शोहदा के लाशों को दफनाने जा रहा हूँ। अज़ादारों, अजीब जुमले तारीख के, क्योंकि अब मलाइनीन जा चुके हैं, लेकिन बनी असद पर अभी भी खौफ तारी है। जूं ही बनी असद अभी करीब खड़े हैं लाशों के, लेकिन किसी भी लाश के तन पर सर मौजूद नहीं है, तो हैरान परेशान हैं कि अरे कैसे मालूम हो कि कौन सा लाशा किस शहीद का है। इसी परेशानी में थे, क्या देखा कूफे की जानिब से एक गर्द बुलंद हुई है। एक खौफ तारी हुआ कि शायद यजीदी फौज के कुछ सिपाही हों, अब भागना चाहते हैं, लेकिन सैयद सज्जाद ने आवाज़ दी, ए बनी असद के लोगों, ठहरो ठहरो कि मैं इन जनाजों को जानने वाला हूँ। हाँ ज़ादारो, जज़ाकुम रब्बुकुम। एक एक करके बनी असद के लोगों के साथ अरे आते हैं, कभी आते हैं। क्या देखा, एक लाशा है, अरे जिसका हाथ उसके सीने पर है, और ये अकबर का लाशा है, और सज्जाद पर क्या गुजरी होगी। ए बनी असद के लोगों, ये कोई नहीं है, ये मेरा जवान साल भाई अली अकबर का लाशा है। अली अकबर के लाशे को जुदा किया, आगे बढ़े। अरे ये ओनो मोहम्मद का लाशा है, ये मुस्लिम इब्न हौसा का लाशा है। अरे तमाम लाशों को इकट्ठा किया, गंजे शहीदा में लिटाया। फकत 2-3 अफराद हैं जिनको गंजे शहीदा से जुदा किया। हाँ, जब अपने बाबा से करीब आए, एक अपने 6 माह के भाई अली असगर का लाशा और एक अपने 18 बरस भाई अली अकबर का लाशा है, और एक हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा है। अज़ादारो अज़ादारो, अरे असगर को बाबा के सीने पर सुलाया, अकबर को बाबा के पांतियों में। हाँ अज़ादारो अज़ादारो, अब कुछ देर गुजरी, तारीख ये कहती है जैसे ही इमाम हुसैन के लाशे को मेरे मौला उठाना चाहते हैं, और नहीं वो बीमार इमाम है, एक बोरिया में और चंद टुकड़े हैं हुसैन के। बनी असद ने मदद करनी चाहिए, कहा खबरदार दूर हो जाओ, मैं खुद इस लाशे को दफन करूंगा। बाबा के लाशे को उठाया, कब्र से करीब आए, अरे वही हाथ बुलंद हुए जो माँ के लाशे को लेने के लिए, अरे रसूल अल्लाह क्या आवाज में बुलंद हुई, बेटा सज्जाद मेरे हुसैन को मेरे हवाले करो। हाज़ादारो, हुसैन के लाशे को सैयद सज्जाद ने जमीन के सुपुर्द किया और कब्र को बंद किया, और उंगश से शहादत से लिखा, हाज़ा कब्र हुसैन अल्लज़ी क़ुतिलू अदशाना, ये मेरे बाबा हुसैन। हाज़ादारो, जैसे ही सैयद सज्जाद अपने बाबा के लाशे के दफन करने से फारिग हुए, एक बनी असद का बूढ़ा आया, आका दरिया की तरह आका दरिया की तराई पर एक लाशा है, अरे जिसका न सर है न बाजू है। आज़ादारों
ارے سجاد چلے اپنے چچا کے لاشے کے قریب، ارباب عزا کہتے ہیں ارے جیسے ہی دور سے غازی کا جنازہ سجاد سے رہا نہ گیا، چچا میں آپ کو کیسے پرسا دوں، آپ کے جاتے ہی خیموں پر حملہ، ارے جس کو آپ کی وفا پر ناز تھا، زینب کبریٰ آگے آگے ظالمانی سے نیزے سے چادر چھیننا چاہتا، میری پھوپھی نے چادر کو زور سے پکڑا، ایسا تازیانہ زینب نے چادر کو چھوڑا، قریب آئے چچا کے لاشے کو اکٹھا کیا۔ عزادارو آخری جملہ، ارے چند سال پہلے، تقریباً 150 سال پہلے، مہدی بحر العلوم ایک عالم دین ہیں، ان کے خواب میں حضرت عباس آئے، کہا اے مہدی بحر العلوم میری قبر میں کچھ پانی آ گیا ہے، ارے اس کو ذرا تازہ کرواؤ۔ عزادارو یہ مہدی بحر العلوم بہت عظیم عالم دین تھے، ایک بنا کو لے کر، کاریگر کو لے کے اس جگہ پہ اترے، ارے جہاں پر ابو الفضل کی قبر تھی، عزادارو جیسے ہی یہ کاریگر اس کھانے میں اترا ہے، ارے کیا دیکھا، رونا شروع کیا اور تعجب سے کہا اے سید بحر العلوم ارے تم یہ بتاؤ، میں نے سنا تھا عباس کا قد تو اتنا بلند تھا، ارے جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے زمین پر قدم خط دیتے تھے، یہ قبر اتنی چھوٹی، یہ کہنا تھا۔ مہدی بحری علوم نے دیوار پر سر رکھا، دھاڑے مار مار کر رونا، کہا سید کوئی غلطی، کہا نہیں تو نے صحیح سنا، ارے جب عباس نے کہا آقا میرا جنازہ خیموں میں نہ لے جانا، حسین جنازہ چھوڑ کر گئے، مرنے کے بعد فوج ٹوٹ پڑی، عباس کے لاشے کو ٹکڑوں میں تبدیل۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگارا ہماری اسی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے صدقے سے ہمارے گزشتہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں سے درگزر فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما، ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں اپنے ہر نیک کام میں اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اس مجلس جہازہ کے صدقے سے اہل بیت کی سچی معرفت نصیب فرما، ہمیں صادقین کی معرفت نصیب فرما، ہمیں صادقین کے ساتھ ہونے کی توفیق عنایت فرما، امام زمان کے قلب کو ہم سے راضی فرما، دنیا میں اہل بیت کی با معرفت زیارت اور اخلاق و شفاعت نصیب فرما، ہم تمام کے رزق مادی و معنوی میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے عوام میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین، حسین